نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Inshallah, we are going to do Surah Yunus today. Surah Yunus is 10th surah in the Quran Majid and falls in 11th para. اور اس سے پہلے ہم نے کافی مدنی صورتیں پڑھی تھی، کچھ مکی صورتیں بھی پڑھی تھی، لیکن میکسیمم ہم نے مدنی صورتیں کور کی تھی اور کافی لانگسٹ سورہز کور کی تھی. سورۃ البقرہ، آل عمران، النساء، اور پھر مائدہ، اور پھر کل سورۃ التوبہ اور انفال. تو کافی لمبی لمبی مدنی صورتیں تھیں. مدنی صورتیں آپ کو پتہ ہے ان کی آیات لمبی ہوتی ہیں، ان میں احکامات ہوتے ہیں اور وہ بھی ڈیفیکلٹ ٹو فالو، جن پہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ غور و فکر اور تدبر کرنا پڑتا ہے. جبکہ جو مکی صورتیں ہیں، مکی صورتیں آر رادر ایزی سوراز. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم ان کو ایزی لیں گے، کیونکہ اکثر جب لوگ عمل نہیں کر پاتے نا، اس کا ریزن ایک ہی ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. تو ایمان پہ بات ساری کی ساری ہوتی مکی صورتوں میں ہے. تو جب ایمان کمزور رہ جائے گا تو مدنی صورتوں میں جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا پھر انسان کے لیے، مسلمان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ایمان کی باتوں کو بھی، ایمان کے آرٹیکلز آف فیتھ، برانچز ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے سمجھیں گے. اور اس کو بھی ایسے نہیں لیں گے کہ جی ہم پیدائشی مسلمان ہیں، وی آر بورن مسلمس، تو ہمیں اتنا زیادہ کوئی فکر ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایسا بلکہ ہمیں زیادہ ٹینشن کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل جو ہمارے حالات جا رہے ہیں کہ ہماری جو ایپلیکیشن ہے آف دا ریلیجن یا امپلیمنٹیشن آف کمانڈمنٹس ان آور ڈیلی لائف ہے، وہ اتنی ریڈیوس ہو چکی ہے کہ ہم میں سے سارے لوگ، ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، ساری نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نمازوں کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہوتی، قرآن مجید کو کتنے عرصے تک ہاتھ نہیں لگاتے. اور اوور آل ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کا امپیکٹ کہ ہمارا فیتھ، ایمان جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے، ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے ایز اے نیشن، اوور آل ایز اے نیشن. تو وہی بات ہے کہ تزکیہ نفس جب انسان کا کیا جاتا ہے، جب ہم خود اپنا تزکیہ کرتے ہیں یا ہمارا تزکیہ ہوتا ہے مجلسوں میں علماء کی، تو اس کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ اس کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ دل کی صفائی کر کے ایمان کو تازہ کیا جائے. اور جب ایمان تازہ ہو جائے گا تو آگے ایکشن کرنا آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایکشن پھر پرسنلی نماز پڑھنا ہو یا پھر آؤٹ ان دا بیٹل فیلڈ جہاد کرنا ہو. ٹھیک ہے، ڈپینڈ سارا کچھ کہاں کرتا ہے؟ ایمان کے اوپر. ایوری تھنگ اسٹیمس آؤٹ آف ایمان. اس وجہ سے ایمان کا اسٹرانگ ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو مکی صورتیں، ان کی آیات چھوٹی ہوتی ہیں، اسمال ان سائز، اور ریدمک زیادہ ہوتی ہیں اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں. کبھی کبھی ان میں ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو کہ عربک کی ڈکشنری کے مشکل ترین ورڈ یوز ہوئے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری آیات پھر بیچ میں ایسی آتی ہیں جو کہ ایک عام آدمی بھی آرام سے ان سے نصیحت لے سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کو میں نے آسان بنایا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت لو اس سے. تو نصیحت لینے کے لیے سب سے آسان صورتیں ہیں مکی صورتیں. اور جو مکی صورتیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، دے کمپرائز آف 2/3 آف دا قرآن. قرآن مجید کو 3 پارٹس میں جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 2 حصے اس کے سارے مکی صورتوں پہ. مطلب اتنا زیادہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے. ایمان اوپر جاتا ہے نا تو انسان چاہتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور الٹیمیٹلی اس کو عمل میں کنورٹ کرے. تو علم اور عمل بعد میں آتے ہیں، ایمان پہلے آتا ہے. جبکہ 1/3 آف دا قرآن مجید جو ہے دیٹ از مدنی سوراز. ٹھیک ہے، تو یہ ساری تمہید، یہ سارا بیک گراؤنڈ نظر میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ گروپ آف مکی سورہ سٹارٹ کرنے لگے. اب یہ کچھ لمبی مکی سورہ چلیں گی، اس لیے یہ جو انٹروڈکشن ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہ مائنڈ بنا کر آپ نے انشاءاللہ اس پورے پورشن کو اپروچ کرنا ہے. آج انشاءاللہ ہم 2 سوراز کریں گے، سورہ یونس اینڈ دین اس کے بعد جو ہے سورہ ہود. آپ کو پتہ ہے یونس علیہ السلام بھی نبی تھے اور ہود علیہ السلام بھی
اللہ کے نبی تھے، دونوں بیسکلی اللہ کے رسول ہی تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. اس سورت کی سورہ یونس جو ہے اس کی آیات کتنی ہیں؟ 109 آیات ہیں. اور اس کا سٹائل ہم دیکھیں گے، مکی صورتوں میں جب ایمان کی بات ہوتی ہے نا تو یا تو تبشیر ہوتی ہے یا انذار ہوتا ہے. مطلب کہ یا تو خوشخبری دے کے بات کی جاتی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تمہیں ریوارڈ دیں گے، تم اللہ کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ. یا پھر ڈرا کے بات کی جاتی ہے کہ تمہیں سزا ملے گی اگر تم اپنے اولڈ ویز کو چھوڑتے نہیں ہو، غلط طریقوں کو چھوڑتے نہیں ہو اور اللہ کی طرف نہیں آتے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے مینجمنٹ سائنسز میں ہم کہتے ہیں کیرٹ اینڈ اسٹک تھیوری، کہ کیرٹ دے کر، انسینٹو دے کر یا بات کی جاتی ہے، یا پھر اسٹک دے کر، پنشمنٹ دے کر، وارننگ، ڈیٹینشن ایٹسٹرا دے کر بات کی جاتی ہے. یہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا لیکن میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یاد رکھیے گا کہ جب بھی وی ہیو ٹو چینج ایکشن آف سم بڈی، چاہے وہ میرا اپنا ایکشن ہے یا آئی ایم فوکسنگ آن مائی کڈس، میں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کا کوئی ایکشن چینج کرنا ہے، پہلی بات جو ان کے ایکشن کو چینج کر دے گی نا، دیٹ از مائی لو. ماں سے انہیں اتنی محبت ہوگی نا کہ ماں کے کہنے پہ ہی وہ عمل کر لیں گے. تو اصل میں جو پہلا فیکٹر ہوتا ہے نا دیٹ برنگز چینج، دیٹ از لو، محبت ہوتی ہے. وہ اللہ سے محبت ہی اتنی ہونی چاہیے کہ انسان نمازیں شروع کر دے، کہ انسان ہر عمل جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا وہ کرنا سٹارٹ کر دے. لیکن اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ محبتیں ہمیں اب نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ پہلا فیکٹر محبت کافی تھی تبدیلی لانے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن جب محبت نظر نہیں آتی، محبت کا امپیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو آگے مزید بڑھنا پڑتا ہے اور اس میں پھر انسینٹیوز دیے جاتے ہیں اینڈ پھر وارننگز دی جاتی ہیں. جنت کی بات ہوتی ہے اور جہنم کی بات ہوتی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹلی صرف کچھ ویسے کھا لو. الٹیمیٹلی چینج لے کر آیا جائے انسان کے اعمال میں. اور بچوں کا آپ نے، جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ بچوں میں تبدیلی جب لانی ہو ماں کا کہنا ہی کافی ہوتا ہے، لیکن جب ماں کی کہنے پہ بات نہیں مانتی ہے تو ماں بھی کیا کرتی ہے کہ میں تمہیں ٹافی دوں گی یا تمہیں سزا ملے گی تو تم یہ کام کرو گے تو پھر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو پیرابل سے، ایگزامپل سے یہ بات انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو وارننگ از بیسکلی دا اسٹائل آف دس سورہ. آگے جا کے ہم دیکھیں گے بہت ساری صورتوں میں صرف گلیڈ ٹائڈنگز ہوں گی، صرف خوشخبری کے اوپر وہ صورتیں چلیں گی. ان میں ان کو پڑھنے کی نا انجوائمنٹ ہی الگ ہے. اور ان صورتوں سے بھی بیسکلی ہم نے، بہت سارے لوگ نا گھبرانے لگ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، میرے بچے پہلے بیکن ہاؤس میں تھے تو وہاں پہ اکثر لوگ، پیرنٹس بچوں کو نہیں جی جہنم کا نہیں بتانا چاہیے، وارننگ اس طرح کی چیزیں نہیں بتانی چاہیے. حالانکہ اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس ڈراوا ہے. اس کا پرپس یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو سزا دے دی جائے گی. اس کا پرپس یہ ہے کہ بچے ڈر جائیں یا بڑے بھی ڈر جائیں اور ڈر کے پھر وہ کام نہ کریں. فار ایگزامپل، اب اس کی ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں. جیسے ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے چھری نہیں پکڑنی. ٹھیک ہے، کچن میں جانا ہے، آپ کچن میں دیکھ لیں جو کام کرنا ہے کر لیں، لیکن چھری نہیں پکڑنی. کیوں نہیں پکڑنی؟ اب یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں وارننگ دینا، ڈراوا دینا. کیوں؟ کیونکہ تم تکلیف ہو جائے گی، ہرٹ ہو جاؤ گے، کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. تو وقت سے پہلے کسی کو ڈرا دینا، وارننگ دے دینا، دیٹ از بیسکلی مرسی. یہ رحم ہے اس ہستی کی جو ہستی کے یہ وارننگ دے رہی ہے. تو یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا جہنم کا بھی، سزا کا بھی، عذاب کا. اس صورت میں اور سورہ ہود میں بیسکلی ہوگا کیا؟ قوموں کے عذاب ہم ڈسکس کریں گے، جیسے آپ لوگوں نے سورۃ الاعراف میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو وہ عذاب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم لوگ سدھر جاؤ، اچھے طریقے سے سدھر جاؤ، پہلے ہی سمجھ جاؤ. جیسے آپ نے سفر کرنا ہو، فار ایگزامپل آپ نے اسلام آباد سے لاہور آنا ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جی فلاں موٹر وے سے آپ مت آئیے گا کیونکہ وہاں پر کھائی ہے، رستے میں کھائی ہے، آپ مت آئیے گا. تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ میرا شکریہ ادا کریں گے کہ جی شکر ہے آپ نے مجھے ٹائم سے پہلے وارن کر دیا، ادروائز تو میرا کچھ نہیں بننا تھا. آدھی بیٹا دروازہ بند کر، آپ نے جو لینا ہے لے لیجیے، دروازہ بند کر دیجیے. جی، تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں وارننگز کے بارے میں آلریڈی پہلے ہی انفارم کر دیا گیا اور ہمیں بچا دیا گیا. تو اس سے نہ بچوں کو ڈرنا چاہیے نہ بڑوں کو ڈرنا چاہیے، بلکہ اس کا پرپس اگر ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ہم شکر گزار ہوں گے، ہمارے اندر the feeling of gratitude آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم نے یاد رکھنی ہے when we start this kind of surahs. تو اس کا جو پیریڈ آف ریولیشن ہے that is around 1290. مکہ کا دور جو ہے اس کو آپ کو پتا ہے کہ
13 سالوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. 13 سال تھے نبوت کے اور آگے 10 سال بنتے ہیں مدینہ کے آفٹر ہجری. تو ٹوٹل 23 ایئرز آف ریویلیشن تھا جس میں قرآن مجید نازل ہوا. اور اس صورت کی اسپیشیلٹی، یہ صورت بار بار ایمان پہ بات کرے گی، ایمان بالکتاب پر پرٹیکولرلی بات کرے گی. اور اس میں 2 آیات ایسی ہیں جو کہ باقاعدہ اسٹیٹس آف دا قرآن بتاتی ہیں، اور اس کے لیے بہت زیادہ فیمس ہیں وہ آیات، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اینڈ آیا آف چیلنج آئے گی جو کہ سورۃ البقرہ میں بھی تھی اور سورہ ہود میں بھی ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. دیٹ از ریپیٹیڈ آئی تھنک اراؤنڈ 4 ٹائمس ان قرآن مجید. 4 ٹائمس تو ہوتی ہی ہے، مے بی 5 ٹائمس. تو ٹاپک کیا ہے اس صورت کا؟ یہ جو وارننگ والی صورتیں ہوتی ہیں نا، ان کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایک تذکیر بالآلاء اللہ اینڈ دین تذکیر بالایام اللہ. ٹھیک ہے، تذکیر مینس نصیحت، ایڈوائس لینا، کسی کچھ یاد کرنا. کیوں یاد کرنا؟ ریمائنڈر کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ ریمائنڈر از ٹو سو دیٹ وی کین ٹیک ایڈوائس فرام اٹ. آلا کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو. تو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے ہمیں یہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر آ جائیں. جو بھی غلط ویز ہیں، اسپیسیفکلی اس صورت میں شرک کی بات ہو رہی ہے، شرک کو چھوڑ کے توحید پہ آ جائیے. فار ایگزامپل ایمان کی طرف آ جائیے. کس کو دیکھ کر؟ اللہ کی کریشن کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو دیکھ کر. تو جس بھی صورت میں آلاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کو بیسکلی ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں ان دس پرٹیکولر کیٹیگری، تذکیر بالآلاء اللہ. اور ریمائنڈر کس چیز کا ہوگا؟ ریمائنڈر ہوگا کہ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے. یہ ہمیں یاد کرایا جائے گا. ریمائنڈر از بیسکلی یاد دہانی، مطلب کہ جو ہمیں بھول چکا ہے وہ ہمیں دوبارہ سے واپس ہمارے مائنڈ میں آ جائے. ٹھیک ہے، آڈینس اس کی ہم دیکھیں گے بار بار، یا ایھا الناس، لوگوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے، اور اسپیسیفکلی مشرکین جو ہیں ان کو بار بار ایڈریس کیا گیا ہے یا ان کے بارے میں بار بار بات کی گئی ہے تاکہ ان کو اسلام کی طرف بلایا جائے. لیکن کیا کہتے ہیں، آڈینس کو بلایا کیسے، ایڈریس کیسے کیا جائے گا؟ ایڈریس کا ورڈ میرے ذہن سے نکل گیا تھا. ایڈریس کیسے کیا جائے گا؟ یا ایھا الناس کہہ کر ایڈریس کیا جائے گا. سارے لوگوں کو اوور آل بلا کر، پکار کر ان سے یہ بات کی جائے گی. اس کو براڈلی اسپیکنگ ہم 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کریں گے. 1 to 70 آیات آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹروڈکشن پہ یا صرف آرٹیکلز آف بیلیف پہ بات کریں گی. زیادہ میکسیمم پورشن جو اس صورت کا ہے وہ ایمان پہ بات کرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے ڈفرینٹ ایویڈنسز دے گا. ایویڈنسز یعنی پروفس. جو شہادتیں ہیں، وہ شہادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ شہادتیں ہوتی ہیں کریشن میں. اپنے ارد گرد دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. اپنی یہ کائنات کو دیکھو. پھر ایویڈنسز ہوتے ہیں ٹیکسچول، کتابوں میں، کہ کتابیں پڑھو، اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا. یعنی قرآن مجید پڑھو، تورات انجیل، یہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہیں کتابیں. ان سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی. تو ایویڈنسز ہسٹوریکل بھی ہوتے ہیں. ہسٹوریکل ایویڈنسز کیا ہوتے ہیں؟ کہ پرانے جو پروفٹس کی سٹوریز ہیں ان کو پڑھو، ان سے نصیحت حاصل کر لو. ان سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ایمان کی طرف آنا کتنا امپورٹنٹ تھا. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایویڈنسز ہوتے ہیں جن کو یوز کیا جاتا ہے ٹو پروو دا آرٹیکلز آف بیلیف. تو یہ اس طرح کی ڈسکشن ہوگی 1 to 70 میں. 71 to 99 میں پھر اسپیسیفکلی جو ہسٹوریکل ایویڈنس کی میں نے بات کی تھی نا، سٹوریز آف پروفٹس کی، وہ یہاں پر بات ہوگی. لیکن سورہ یونس میں اس کا ذکر کم ہے. صرف 3 آیتیں ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ بات کریں گی، صرف اس کی ہمیں ہائی لائٹ دیں گی. اور اس کے بعد 74 ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ باقی سارے پروفٹ سے بھی کچھ سیکھیں. 75 to 93 موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا لمبا ذکر ہے. اینڈ دین یونس علیہ السلام سے ریلیٹڈ 2 آیات آتی ہیں، ایک آیت بلکہ آتی ہے. اینڈ دین سیکشن سی ول گو ٹورڈز دا کنکلوژن. مکی صورتیں جو ہوتی ہیں نا، مکی صورتوں میں ہمیشہ تمہید میں، یعنی فرسٹ پورشن انٹروڈکشن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس پرابلم کو اس سورہ میں یا اس چیپٹر میں ایڈریس کیا جانے والا ہے. اور جو لاسٹ سیکشن ہوتا ہے اس میں اس کے لیے اسٹریٹجی بتا دی جاتی ہے کہ اس پرابلم یا ایشو کو اب آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے، آپ کا اس میں رول کیا ہوگا، اور آپ کو ایکشن کیا لینا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہمیں اینڈ میں جا کے پتہ چل جاتا ہے. اور بیچ میں اسی کے ارد گرد سارا جو ہے سما باندھا جاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ریمائنڈر ہے کس چیز کا.
کہ ٹو ورشپ اللہ alone. مسئلہ کیا تھا مشرکین مکہ کا؟ مسئلہ کیا تھا؟ آئیڈل ورشپنگ، بتوں کی پوجا کرنا. اور ان کو اب جن قوموں کی اگزامپل دے کے سمجھایا جائے گا وہ بھی وہی قومیں ہیں جو کہ بیسکلی عرب کے ارد گرد کی تھی اور بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے. جبکہ ہمیں پتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بارہا کہتے ہیں کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکل امت رسول، ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجے ہیں. کوئی ایسی امت، کوئی ایسا نیشن نہیں جس میں اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا. لیکن عربوں کو اسپیسیفکلی، عربوں کے ارد گرد، عرب کے ارد گرد، عرب میں جو نبی بھیجے، رسول بھیجے، ان کی اگزامپل دے کے سمجھایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں اور زیادہ اچھے طریقے سے بات سمجھ سکیں. یہ 6 پلرز آف فیتھ جو ہیں اس کو دھیان سے دیکھیے گا. ویسے آپ کو پتا ہے کہ فیتھ جو ہے اٹ ہیز اراؤنڈ 70 برانچز، جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. جیسے صفائی، دیٹ از آلسو برانچ آف حدیث. حیا از آلسو برانچ آف حدیث. اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، وہ بھی برانچز ہیں اس کی فیتھ کی. لیکن ان میں سے جو 6 ہے نا، دی 6 آر موسٹ امپورٹنٹ. یہ 6 بھی جو ہے نا ان کو بھی ریڈیوس کیا کر دیا جاتا ہے ان ایمان ثلاثہ، ایمانیات ثلاثہ، 3 آرٹیکلز آف فیتھ میں. ٹھیک ہے، وہ 3 آرٹیکلز آف فیتھ وہ ہیں جن کی بار بار مکی صورتیں بات کرتی ہیں. ان 3 آرٹیکلز میں نا باقی سب ایڈ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ باقی سب ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے، بلکہ the 3 are inclusive of every other thing. جیسے نمبر 1 is faith in اللہ، اللہ پر ایمان. اس کے بعد یہ جو 3 میں نے بلو ایروز کے درمیان میں کر دیے ہیں نا، his angels, revealed books and messengers، یہ تینوں کو نا ایک کیٹیگری میں کر دیا جاتا ہے. that is ایمان بالرسل، مطلب فرشتے بھی اللہ کے رسول ہی تھے. رسول کون ہوتا ہے؟ جو رسالت، جو رسالہ لے کر آتا ہے. رسالہ از میسج نا، میسج جو لے کر آتا ہے. تو angels were also messengers. Then there is a message, that is risala, that is book. And then again there are human messengers جو کہ آگے پیغام دے رہے ہیں. تو messengers then message then messengers، اس کو کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر اور رسولوں پر یا تمام انبیاء پر. یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں they fall in one category, that is ایمان بالرسل. تو اکثر ان کو کمبائن کر کے بھی بات کی جاتی ہے، اس لیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اینڈ دین the third is ایمان بالقیامہ، قیامت کے اوپر ایمان اور تقدیر کے اوپر. اس میں سے مسنگ کون سا ہے؟ اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر. اچھا کوئی بھی مسنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے پورے ہیں، صحیح ہے. صحیح، تو اب ہم یہاں سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سورہ یونس کو، اور جو ہائی لائٹڈ آیات ہیں اس کو ہم دیکھتے جائیں گے اور اسٹڈی کرتے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ جو فرسٹ پیج ہے نا، فرسٹ 2 پیجز ہی انہی میں یہ ایمانیات ثلاثہ کی بات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، انسانیت سے چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ آیات میں پڑھوں گی، ان کو آپ فالو کیجئے گا. الف لام را، یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. آپ نے سورۃ البقرہ میں دیکھ لیا، آل عمران میں دیکھ لیا، سورۃ الاعراف میں دیکھ لیے. حروف مقطعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ معنی تو آپ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن حروف مقطعات کا ایک مقصد ضرور ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ مجھے یہ پتا چلتا ہے ایک دم سے حروف مقطعات دیکھ کے کہ یار مجھے تو اس کا مطلب ہی نہیں آتا. یعنی میں تو عاجز ہوں، میں تو کمزور ہوں، میرا علم اتنا کم ہے، میری حکمت تو ہے ہی نہیں. یعنی اللہ کے سامنے مجھے تو کچھ بھی پتا ہی نہیں ہے. اور یہاں پر انسان پھر جھک جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر کمزوری ہے، وہ کبھی کامل ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر اکڑ کس بات کی، تکبر کس بات کا؟ تو یہ جو شروع میں نا انسان میں جھکاؤ آ جانا، قرآن کی طرف دیکھیں، ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے انسان کا جس کے ساتھ وہ آتا ہے. اگر وہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ قرآن کی طرف نہیں آتا نا تو اس کو پھر قرآن نہیں ملتا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ میں نہیں آتے، یا وہ اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا پاتا، اس کے معجزوں کو سمجھ نہیں پاتا. تو جب تک جھکاؤ کے ساتھ، اس فیلنگ کے ساتھ، ہیوملٹی اینڈ ہمبلنس کے ساتھ نہیں آئیں گے قرآن کی طرف، تکبر وغیرہ کہ مجھے بڑا آتا ہے، میں تو بڑی چیز ہوں، میں نے تو یہ ڈگریز لی ہوئی ہیں، یہ سارا کچھ نکال کر نہیں آئیں گے، اپنی خالی جھولی نہیں لے کر آئیں گے، آپ کا کشکول خالی نہیں ہوگا، تب تک قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ فرسٹ لیسن ہوتا ہے جو کہ ہمیں حروف مقطعات سکھا کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمت والی ہے، یہ کتاب قرآن مجید. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل
رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا یہاں پر مقصد بتایا جا رہا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو یعنی وارننگ دیں، انذار کریں. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئے. ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ ان کے رب کے پاس اونچا مقام ہے. قال الکافرون ان هذا لسحر، ایک سیکنڈ میں اس کو ہٹاتی ہوں، لساحر مبین. ٹھیک ہے، کہ بے شک یہ کیا ہے، جادو ہے کلم کلا. کس چیز کو جادو کہہ رہے ہیں؟ کتاب کو جادو کہہ رہے ہیں. تو جو ریجیکٹرز تھے انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے، ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ جی یہ جادو ہے. اور جو مسلمان تھے، جو اچھے دل والے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کو قبول کیا اور اس پر ایمان لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 2 مین رولز تھے نا، وہ یہاں پر کلیئر کیے جا رہے ہیں. دیٹ از انذار اینڈ دیٹ از دا ادر از تبشیر، ڈراوا اور خوشخبری دینا. یہ 2 مین رول ہوتے ہیں کسی بھی رسول کے، یہ یاد رکھنا ہے. اور جو یہ 2 رولز ہیں نا، ان کو فردر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ان 4 کیٹیگریز، 4 رسپانسبلٹیز، جو ہم نے سورۃ البقرہ اور آل عمران میں پڑھی تھی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ جو 4 پوائنٹس ہیں، ان کے ذریعے سے کیا کیا جاتا ہے، انذار اینڈ تبشیر. اس میں کتاب پڑھی جائے گی، تزکیہ کیا جائے گا، کتاب سکھائی جائے گی. کتاب کا مطلب ہے شریعت سکھائی جائے گی، اینڈ دین حکمت سکھائی جائے گی، اس پہ عمل کرنا سکھایا جائے گا اور عمل کر کے دکھایا جائے گا. یہ ایک سٹرکچر آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. اب آپ جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ انذر الناس، جو لوگوں کو ڈرانا ہے نا، وہ پہلے آ رہا ہے تبشیر سے. اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس صورت میں جو سٹائل ہوگا نا، وہ وارننگ کا ہوگا، وارننگ پر زیادہ بات ہوگی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا رب کون ہے. آپ کا رب وہ ہے اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. اور یہ جو ڈسکرپشن دی جا رہی ہے کریشن آف دا کائنات کی، آف دا یونیورس کی، یہ بیسکلی ایز این ایویڈنس ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ پھر تم اللہ کو کیوں نہیں مانتے. اگلی آیت دیکھیے نمبر 4، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب یہاں پر کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان بالقیامت کی بات ہو رہی ہے. کہ جو قیامت کو نہیں مانتا نا، کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ چاہے جتنی بھی محبت کر لے اور جتنا بھی اللہ کو مان لے، وہ نمازیں پھر بھی نہیں پڑھے گا جب تک اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اچھا مجھے یا تو کچھ ریوارڈ ملنا ہے، یا پھر مجھے کوئی سزا مل سکتی ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیا یا اگر میں نے غلط کام کیا. تو لوٹ کر جانے کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ پکا ہونا چاہیے انسان کے ذہن میں. آگے نمبر 5 آیت دیکھیے، دوبارہ ایویڈنسز دیے جا رہے ہیں فرام کریشن ہی. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ ہی ہے جس نے وہ سورج کو بنایا ہے روشنی. ضیاء کون سی روشنی ہوتی ہے؟ جو کہ کسی بھی باڈی کی اپنی، کسی اینٹیٹی کی اپنی روشنی ہے، اپنی پروڈیوسڈ روشنی ہے. ٹھیک ہے. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا. نور کون سی روشنی ہوتی ہے؟ جو کہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے، اپنی نہیں ہوتی. تو ہمیں پتا ہے کہ چاند کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہوتی ہے اور سورج کی اپنی لائٹ ہوتی ہے، دیٹ از ضیاء. تو یہ اتنا ڈفرنس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی رکھا ہے اور کلیریفائی کیا ہے، جو کہ یہاں سے ہمیں بیسکلی ایک سائنٹیفک ایویڈنس بھی ہمیں یہاں پر مل رہا ہے، اور جس سے پروو ہو رہا ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے. تو یہ ہائی لائٹڈ آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تاکہ ہم ٹائم پر سورت کو کمپلیٹ کر سکیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو کہ اللہ سے ملاقات پر یقین کی امید نہیں رکھتے. یہ جو پورشن ہے نا، اتنا سا لا یرجون لقاءنا، یہ بار بار اس صورت میں ریپیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، مطلب انہیں قیامت پر یقین ہی نہیں ہے، انہیں قیامت آنے کا کو مانتے ہی نہیں ہے. تو جو شخص قیامت آنے کو نہیں مانتا نا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پھر اپنے عمل کو کبھی بھی نہیں بدل سکتا. دیکھیں، آپ کو اب مجھ سے جتنی بھی محبت ہو، میں آپ کو بولوں گی نا کہ کل ٹیسٹ ہے، تو آپ تب ہی پڑھیں گے. اگر میں آپ کو نہ بولوں نا کہ کل ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی آپ ادلا بدلا نہیں ہے، کوئی آپ سے سوال نہیں ہوگا، کچھ پوچھا نہیں جائے گا، آپ میری محبت میں نہیں پڑھنے لگے. ٹھیک ہے. بچے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، سب ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا نا کہ ہاں ایک ڈے ہے جس دن ٹیسٹ ہونا ہے، جس دن سوال ہوگا، تب آپ سیریس لیں گے، کتابیں کھولیں گے، ایکشن اورینٹڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں قیامت کا نا یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. ایمان بالرسل، ایمان باللہ، یہ ایکشن کو بدلتا ہے، لیکن اس سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے ایمان بالقیامت کا.
اس لیے قرآن مجید کے تقریباً ہر صفحے پہ قیامت کا ذکر ہوتا ہے، ہر پیج پر، کہ جس کو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے نا وہ بدل نہیں سکتا، اور جس کو امید ہے وہ ڈیفینیٹلی بدل سکتا ہے۔ تو ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہو گئے تو یہ لوگ اصل میں غافل ہیں۔ نیچے جائیے، دعواہم فیہا سبحانک، تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے گائیڈ کرے گا اور ان کو نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرے گا، اور وہاں پر بھی ان کی دعا ہوگی، دعواہم فیہا، وہاں پر بھی ان کی پکار ہوگی، سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، تو پرفیکٹ ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پر سلامتی بھیجیں گے لوگ ایک دوسرے کے اوپر، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری دعا یا آخری پکار ہوگی الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ بیسکلی یہاں پر جنت کا تھوڑا سا نقشہ دیا جا رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جنت میں سورت پہ کم بات ہوگی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بات ہوگی ہی نہیں، تو جنت پہ بات ہو گئی، اور پھر آگے کیا ہے، اب آگے ساری عذاب کی بات ہے، تو ایک سین جو ہے وہ سیٹ کر دیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 11 میں دیکھیے دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں نا وہی ورڈز، الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، وہ اندھے بنے پھرتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتا ہے اللہ کو، دعا مانگتا ہے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حالت میں اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے تب وہ کیا کرتا ہے، تب اپنے شرکاء میں چلا جاتا ہے، اپنے دوستوں میں، سرداروں میں چلا جاتا ہے، اور اللہ کو پھر سے بھول جاتا ہے، اور پھر ڈفرینٹ لوگوں سے مانگنے لگ جاتا ہے، لوگوں میں پڑ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب مصیبت ہے تب اللہ کو یاد کر رہے تو خوشی میں اللہ کو کیوں نہیں یاد کر رہے؟ تو اس طرح دعا میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، دعا کا حق ادا نہیں کرتے، دعا اٹ سیلف ایک عبادت ہے، اور بہت سارے لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ دعا بھی غیر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس ساری کی بھی یہاں پر نفی کی جا رہی ہے، ایمان کی جو صحیح ساخت ہے نا اس کو سیدھا کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے ہلاک کی بہت ساری بستیاں، لما ظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے، دس از آلسو این ایویڈنس، ہسٹوریکل ایویڈنس اب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کو کیوں نہیں مانتے، جبکہ اللہ نے اس سے پہلے بھی جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا، پھر کیوں نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے، آگے مزید سائنس ان کریشن بتائے جا رہے ہیں ٹو پروو دیٹ ایمان ان اللہ از دا وے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی کچھ فالو کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، وہی ہے جو کہ چلاتا ہے بر میں اور بحر میں، تمہیں چلاتا ہے، بیسیکلی تمہیں سفر کرواتا ہے، اور حتی اذا کنتم فی الفلک، اور جب تم کشتی میں ہوتے ہو، تو یہ آگے ساری یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے فلک میں، کشتی میں، تو پھر تم اللہ کو پکارنے لگتے ہو، اور جب ہوائیں صحیح چل رہی ہوتی ہیں اور سارا کچھ نارمل ہوتا ہے تب تم اللہ کو نہیں پکارتے۔ تو یہ تمہارا کس طرح کا رویہ ہے، اس رویے کو دیکھو۔ اس رویے سے نا ایک چیز ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ انسان کے نیچر میں، فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کو پکارنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف رجوع رکھا ہے، ایک گاڈ کی ایگزسٹنس ہمارے نیچر میں ایگزسٹ کرتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر اللہ نے الہام کر دیا ہے، تو جب مصیبت آتی ہے نا تو وہ سامنے نظر آ جاتی ہے۔ جب یہ ہے نا بہت زیادہ فیمس سیئنگ جو ہے کہ جی، جب یہ جہاز کو ہائی جیک کیا جاتا ہے یا طوفان آتا ہے تو جہاز میں بیٹھے ہوئے ایتھیسٹ ہو یا مسلمان ہو یا جو بھی ہو، وہ سب گاڈ گاڈ کرنے لگتے ہیں، سب اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ ایتھیسٹ ہے وہ اللہ کو صرف گاڈ کو تب تک بھولا ہوا ہوتا ہے جب تک کہ اس کا جہاز صحیح چل رہا ہوتا ہے، جیسے وہ ہلنے لگتا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ he has to call some other entity۔ تو یہ حالات ہے اصل میں انسان کے، یہ نیچے جہاں پر پیرابل لکھا ہے تو اس صورت میں ایک مثال دے کر بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ مثال امثال القرآن ہوتی ہے نا قرآن مجید میں، اور امثال القرآن are the places basically that are difficult places in the قرآن، ان کو سمجھنے کے لیے باقاعدہ الگ سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اور قرآن مجید کی مثالیں نکال کر نا الگ سے ان کی ایکسپلینیشنز اور ڈسکرپشنز دی گئی ہیں، تو انہی میں سے ایک یہ مثال ہے جس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا اس کی مثال کیسی ہے، کما ان انزلناہ من السماء،
جیسے پانی آسمان سے اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ، فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، تو اس سے کھیتیاں اگتی ہیں زمین میں، اور اس کو انسان بھی کھاتے ہیں، مویشی بھی کھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ جو زمین ہے نا خوبصورت ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے فصلوں کے ساتھ، اتنی فصل ہوتی ہے اور انسان کو فائدہ ہو رہا ہے، مویشیوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ مطلب انسان کی زندگی بھی ایسی ہے، بچپن ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے تو اس کی جاب ہوتی ہے، اس کی پڑھائی ہوتی ہے، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کا سٹیٹس ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، وہ مزے کرتا ہے، جیسے اب زمین کھلی ہوئی ہے۔ اتاہا امرنا لیلن او نہارا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میرا فیصلہ آ جاتا ہے کہ اب تو اس کو تباہ ہونا ہے، ہر چیز کی ایک اینڈنگ ہے، ایکسپائری ہے، تو جیسے یہ زمین اب تباہ ہو جائے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انسان کا بھی پھر بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو شام تک وہ کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جھاڑیاں ہی رہ جاتی ہیں صرف۔ اسی طرح انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی یہ مزے اور سارا کچھ، صحت بھی چلی گئی، لوگ بھی دور ہو گئے، سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، تو یہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہم غور و فکر کریں اور اسی سے سیکھ لیں کہ جیسے کھیتی کی مثال ہمارے سامنے ہر سیزن میں یہ کام ہوتا ہے، تو جب ہر سیزن میں ہم کھیتی بنتی اور ختم ہوتی دیکھتے ہیں تو آسمان، تو انسان کی زندگی کو اس کے مطابق پھر کیوں نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھتے ہوئے ہی پھر مان لے کہ ایک ہائر اینٹیٹی ہے جس کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ اور جس کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے۔ تو دس از دا آیا آف چیلنج، جس کا میں آپ کو بتا رہی تھی، ہائی لائٹڈ ورژن دیکھیے، پورشن دیکھیے، ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ نے خود گھڑ لیا ہے، کتاب کو خود گھڑ لیا ہے؟ تو اس صورت میں بار بار نا کتاب پر ایمان پہ، قرآن مجید پر ایمان کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے تھے پیچھے، کیا کہہ رہے تھے، لساحر مبین، کہ یہ جادو ہے، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، خود سے انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل، ان سے کہیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت لے آئیں، اگر یہ خود سے بنایا ہوا تو تم بھی بنا کے دکھاؤ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ نا جس کو مدد کے لیے بلانا ہے بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو نا اپنے کلیم میں کہ یہ کوئی انسان بنا سکتا ہے تو بنا کے دکھا دو پھر۔ تو یہ جو آیا آف چیلنج ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا، آگے سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ اور سورۃ الاسراء میں ہے۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیٹ از سورہ بنی اسرائیل، اس کے دو نام ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تم اگر یہ قرآن انسان نے گھڑا نا، تم پورا قرآن بنا کے لا کے دکھاؤ۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم 10 آیتیں، تم 10 صورتیں بنا کے لا کے دکھا دو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو تم ایک ہی صورت بنا کے لا کے دکھا دو۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی نا آیا آف چیلنج کے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے ایک صورت بنا کے لا کے دکھاؤ۔ تو یہ بیسکلی ان کو چیلنج کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، عاجز کر دینا، سامنے والے کو یہ احساس دلا دینا کہ وہ کمزور ہے اور وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آیات ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اسٹیٹس آف دا قرآن کو شو کرنے کے لیے، سمجھانے بتانے کے لیے ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ اس سورت کا ایک امپورٹنٹ پورشن ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو اب مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ قرآن سارے لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ قد جاءتکم، یقیناً آ گیا تمہارے پاس، موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت۔ اب قرآن مجید کے یہاں پر نا کچھ ایٹریبیوٹس بتائے جا رہے ہیں۔ فرسٹ ایٹریبیوٹ کیا ہے، نصیحت۔ قرآن مجید سے جو پہلی چیز لی جاتی ہے نا وہ نصیحت ہے۔ جیسے شروع میں نے بتایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے کہ ایک لے مین ہے نا، کامن مین ہے، عام انسان ہے، وہ بھی کھولے، خود سے پڑھے، خود سے پڑھ کے حاصل کیا کرے گا، نصیحت حاصل کرے گا، موعظہ لے گا۔ تو نصیحت قرآن مجید سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کسی اسکالر کی، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر آپ پھنسیں گے، جہاں پر آپ کو ڈیٹیلز میں جانا ہے، تدبر میں جانا ہے، ریفلیکشنز میں جانا ہے، یو نیڈ اے ٹیچر۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ النحل اور سورۃ الانبیاء میں کیا کہتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اب تمہیں پتہ نہیں ہے نا تو تم کس سے پوچھو، اہل ذکر سے، اب علم والوں سے پوچھو، اب اسکالر سے پوچھو، ٹھیک ہے۔ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ نے سارے ایمان والوں کا درجہ بلند کیا، لیکن جو اوت العلم ہیں ان کے درجے زیادہ بلند کیے ہیں۔ ان کے درجے کیوں بلند ہیں، انہیں کچھ ایکسٹرا پتہ ہے نا، تو ان سے پوچھیں جا کے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جن کو علم ہے وہ اور جن کو نہیں ہے علم، وہ برابر ہو سکتے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، ان میں فرق ہے۔
فرق کا مطلب یہی ہے کہ جن کو پھر علم نہیں ہے وہ علم والوں سے جا کے پوچھیں سیکھیں، لیکن نصیحت البتہ آپ لوگ اتنی ضرور، اب نصیحت بھی نہ چھوڑ دیجئے نا، نصیحت تو لیجئے قرآن مجید سے، قرآن مجید سنیے پڑھیے اور تلاوت کیجئے، ویسے تلاوت سنیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے اور اس میں سے ایٹ لیسٹ نصیحت لیجئے. تو یہ پہلا جو ایٹریبیوٹ ہے قرآن مجید کا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. That is the easiest thing to take from قرآن مجید for a layman. اور اس کے بعد وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور شفا ہے اس کے لیے جو کہ سینوں میں ہے. سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں کیا ہے؟ بیماریاں ہیں، نفاق ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور بہت ساری برائیاں ہیں، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہے، غل ہے، بخل ہے، کنجوسی ہے، بہت کچھ ہے. تو اس سارے کو نکالنے کے لیے شفا کیا ہے؟ روحانی شفاعت کون دے گا؟ ٹھیک کون کرے گا ان بیماریوں کو؟ قرآن مجید. لیکن وہ سیکنڈ سٹیپ ہے. فرسٹ سٹیپ کیا ہے کہ آپ قرآن مجید سے نصیحت لیجئے، دین گو ٹوورڈز اٹس شفا، اس میں سے شفا لینے کی پھر کوشش کیجئے، اور شفا ملے گی بھی تبھی جب آپ قرآن سے نصیحت لے رہے ہیں نا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے دلوں کی صفائی کریں گے، تزکیہ کریں گے، آپ کو روحانی بیماریوں سے نجات دیں گے. پھر نمبر 3 وہدن، پھر یہ گائیڈنس ہے. اب دل صاف ہو گیا، دل کو شفا مل گئی، اب دل کیا چاہتا ہے کہ اب اسے سیدھا راستہ دکھایا جائے. نیگیٹیوٹی نکل گئی تو اب وہ پازیٹیو وے پہ چلنا چاہتا ہے. تو وہ چلنے کے لیے گائیڈنس ہے قرآن مجید. یعنی گائیڈنس مطلب کہ سیٹ آف گائیڈ لائنس آر پریزنٹ ان دس مینول، جو کہ ہمیں دیا گیا ہے، جو کہ ہمیں گائیڈ کرے گا ہماری فزیکل نیڈز میں بھی اور ہماری اسپرچل نیڈز میں بھی. فزیکل نیڈز میں مطلب میں نے کیا کپڑے پہننے ہیں، کیسے پہننے ہیں، میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا پینا ہے، کیسے سونا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں. اینڈ دین اسپرچولی بھی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، کیسے تزکیہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ ہدایت ملے گی پھر. اور لاسٹ میں وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہی گائیڈنس ہے جو کہ ان دی اینڈ رحمت بن جائے گی مومنین کے لیے، مرسی بن جائے گی. مطلب کہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت اصل میں جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے. تو یہ گائیڈنس الٹیمیٹلی رحمت بن کر ہمیں اللہ کی رحمتوں کی طرف، اللہ کی نعمتوں کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف لے جائے گی. اور پھر قرآن سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کا رحم ہی رحم حاصل ہوگا. اللہ کی رحمتوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. دیکھیں مشکلیں تو پھر بھی زندگی میں آتی ہیں، لیکن ان مشکلوں کو فیس کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں نہیں جائے گا، انزائٹی میں نہیں جائے گا، اللہ پر توکل بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھ جائے گا، اور انسان کی نظر آخرت پر ہوگی اور آخرت کے انعامات پر ہوگی. تو یہ امپورٹنٹ آیات ہیں جو کہ قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کا جو سٹیٹس ہے، ایون قرآن مجید کا جو تعارف ہے وہ ہمیں دے رہی ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجیے اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے فبذلک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ، هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو کہ تم جمع کرتے ہو. قرآن مجید اور اس کی آیات، اس کے احکامات اس سے بہتر ہے جو ہم باقی چیزیں جمع کرتے ہیں، کپڑے جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اب سنس قرآن کی بات ہو رہی ہے، دیز آر دا رائٹس آف دا قرآن دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ نیڈ ٹو امپلیمنٹ ان آور لائفس. یہ جو دو ورڈز لکھے ہوئے نا، یہ بیسکلی ڈاکٹر اسرار احمد کی بک ہے، جس میں کہ یہ ساری ڈسکرپشنز دی گئی ہیں. چھوٹی سی بکلیٹ ہے ان کی، اور وہ بکلیٹ اتنی فیمس ہوئی تھی کہ اس کی اراؤنڈ 25 to 30 لینگویجز میں ٹرانسلیشنز ہوئیں، اور کتنی کنٹریز میں وہ بک گئی اور فیمس ہوئی. تو وہ بک سب کے پاس ہونی چاہیے ایزیلی. پاکستان میں تو ایزیلی اویلیبل ہے، آئی ایم شیور کہ باہر بھی اویلیبل ہوگی. تو اس میں وہ قرآن مجید کے حقوق بتاتے ہیں. حقوق کا مطلب ہے کہ میری جو ذمہ داریاں ہیں. دیکھیں قرآن پر ایمان لانا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن کو مان کر اس کے حقوق ادا کیے جائیں. تو اس کے رائٹس کو ادا کیسے میں کروں گی جب تک مجھے پتہ ہی نہیں میری رسپانسبلٹی ٹورڈز اٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جب مجھے یہ پتا چل جائے گا کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے، تب مجھے یہ احساس ہوگا کہ مجھ سے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. اکاؤنٹیبل ہوں میں اس کے لیے، میں اپنی ہر رسپانسبلٹی کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، اور آپ کا یہ رائٹ ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں. تو اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے پوچھیں گے بھی کہ بھئی تم نے صحیح سے کیوں نہیں پڑھایا تھا؟ جب میں نے تمہیں ایک سیٹ دی تھی، ایک چیز سکھائی تھی، تم نے کیوں نہیں بتایا؟ صحیح سے کیوں نہیں سمجھایا؟ تو with rights come the responsibility and with responsibility comes the accountability. یہ چیزیں ہم الگ نہیں کر سکتے. تو فرسٹ رائٹ آف دا قرآن کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا اور تعظیم کرنا. قرآن کو مانے اور اس کو
عزت عظمت اس کی سمجھنا اور اس کو وہ دینا. دین ریڈنگ اٹ اینڈ اٹس ریسیٹیشن، اس کو پڑھنا بھی اور اس کی تلاوت بھی کرنا ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ. اینڈ دین تفکر و تدبر، اس کو سمجھنا اور اس کو مزید اس کی گہرائیوں میں جانا، اس کی ریسرچ کرنا باقاعدہ. امپلیمنٹنگ دا گائیڈ لائنس مطلب حکم و اقامہ، مطلب اس کو اب عمل میں لے کر آنا. صحیح ہے، پہلا کیا تھا، اس کو ماننا ہے، تعظیم دینی ہے، پھر اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے. امپلیمنٹنگ دا گائیڈ لائنس، عمل میں کیا آئے گا، حکم کا مطلب ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا، و اقامہ کا مطلب ہے کہ اس کو ساری دنیا پر ایز اے سسٹم نافذ کرنا. اینڈ دا لاسٹ از، اب آپ عمل کر رہے ہیں تو دوسروں کو بھی بتانا، تبلیغ و تبین، مطلب واضح کر کے کھول کے لوگوں کو پیغام دینا، لوگوں کو پہنچانا. تو دیز آر دا 5 رائٹس آف دا قرآن، جو کہ انہوں نے کمپائل کر دیے فرام قرآن مجید اینڈ احادیث. ان کو ہم نے سمجھنا اور ان کو ڈیفینیٹلی اپنی لائف میں لے کر آنا ہے. دین سیکشن بی سٹارٹس، جس میں کیا بات ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا شارٹیسٹ، یہ شارٹ پورشن ہے یہاں کا. سورہ ہود اس کا بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے سورہ یونس اینڈ سورہ ہود کے جو ٹاپکس ہیں نا، دے آر سملر، کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے ان میں، لیکن وہاں پر سٹوریز لمبی ہو جاتی ہیں، ہسٹری لمبی ہو جاتی ہے، اور باقی جو ڈسکشن ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. اس صورت میں بالکل اس کا میرر امیج ہے کہ جو باقی ڈسکشن ہے وہ لمبی تھی، سٹوریز بہت چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے، اب سورہ نوح کا صرف 2 آیتوں میں ذکر ہے، تو سورہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے. بالکل اینڈ کا یہ ٹائم ہے. صحیح ہے، جو بیچ کی ساری سٹوری ہے نا، وہ ان دونوں صورتوں میں نہیں ہے، بلکہ اینڈنگ بتائی گئی ہے ان ساری قوموں کی، کیونکہ مقصد تھا انذار. مقصد یہ تھا قریش کو بتانا کہ بھئی جیسے ان قوموں پہ عذاب آیا، تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اینڈنگز ہی پڑھیں گے جیسے کہ اس صورت میں بتائی گئی ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم کتنا برا کرتے ہو جو مجھے ریجیکٹ کر رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے. میں نے اللہ پر توکل کیا ہے اور تم نے جو کرنا ہے کر لو، اب ہم فیصلے کا انتظار کریں گے. اور الٹیمیٹلی پھر جب وہ کشتی بناتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے اور ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے. صرف یہ یہاں پر بتایا گیا ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، دیکھ لیں کیسا ان لوگوں کا انجام ہوتا ہے. آگے پھر 74 آیت دیکھیے، ثم بعثنا من بعدہ رسولا. تو حضرت نوح کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بہت سارے رسول بھیجے الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، وہ بھی بینات لے کر آئے تھے. بینات مطلب کہ واضح احکامات تھے، ان کے کلیرٹی تھی، کوئی ڈاؤٹ اور کنفیوژن نہیں تھی کہ جو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی پھر بات ہی نہیں مانتے تھے. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا، کذبوا، اس کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب دیا. آگے دیکھیے، ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ و ہارون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو. تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی سٹوری یہاں پر تھوڑی سی زیادہ آیات لیتی ہے. انہوں نے فرعون کو اور اس کی قوم کو میسج دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بن کر آئے تھے کس کی طرف، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، اور اپنے بنی اسرائیل کی طرف بھی. یہ 2 قومیں تھیں ان کی. تو فرعون کو بھی پیغام دیا، انہوں نے آیات کو جھٹلایا اپنے تکبر کی وجہ سے، اور کہا کیا، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو جادو ہے جو تم کرتے ہو. تو پھر اس نے سارے جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے پھر تماشا کروایا، جو کہ نظر آ رہا تھا کہ یہ جادو ہے. پھر جادوگر جو خود تھے، یہ جادو والا سارا واقعہ یہاں پر آتا نہیں ہے اس لیے میں نہیں سنا رہی. ٹھیک ہے، آگے سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، سورہ شعراء میں ہم کھول کے پڑھیں گے، ڈیٹیل میں پڑھیں گے. جہاں یہ واقعہ پورا آئے گا وہاں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہاں پر پھر حضرت موسیٰ جب اپنا معجزہ دکھاتے ہیں تو سارے جادوگر ایمان لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہائی لائٹڈ پورشن دیکھیے، فقالوا، تو وہ کہتے کہ ہاں اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کیا. تو ہم دیکھ رہے تھے نا، ایمان کا حصہ ہے اللہ سے ہی دعا مانگنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ جو ظالم قوم ہے فرعون وغیرہ، ان کے لیے ہمیں فتنہ مت بنانا. مطلب یہ کہ یہ اب ہمیں تنگ نہ کریں. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں سے نجات دے. اور اینڈ میں پھر ریفرنس دیا گیا ہے صرف یونس علیہ السلام کا، اسی وجہ سے سورت کا نام کیا ہے، سورہ یونس ہے. ایک ہی آیت میں ریفرنس دیا گیا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. ایز این ایکسیپشن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب سامنے نظر آ جاتا تھا نا، عذاب کے سائنز آ جاتے تھے، تو کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بخشا نہیں، امن نہیں دیا، سوائے قوم یونس کے. کیوں؟ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ انہیں پتا تو تھا کہ انہوں نے چھوڑ کے جانا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلیئر حکم ابھی نہیں آیا تھا. صرف یہ اتنی سی بات تھی, ٹھیک ہے. اللہ کا ڈائریکٹ حکم نہیں آتا, لیکن سنس وہ رسول تھے اللہ کے تو ان کی پکڑ سخت ہوئی اور اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. پھر اب پیچھے سے کیا ہوا, پیچھے سے ان کی قوم نے جب عذاب کے سائنس دیکھے ہیں نا, تو وہ انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی. انہوں نے توبہ کرنی شروع کی, حالانکہ جب عذاب کے سائنس نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے. لیکن سنس ان کی قوم کے رسول انہیں چھوڑ کے جا چکے تھے, تو اس ڈیبٹ کو کریڈٹ کرنے کے لیے, کور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ ایکسیپشن ہے, یہ رول نہیں ہے. رول کیا ہے؟ رول اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کے ذریعے سے بتا دیا کہ جب اتمام حجت ہو جائے گا, مطلب کہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. اتمام حجت کیا ہوتا ہے کہ سارے ریزنز دے دیے گئے. میں نے آپ کو کنونس کرنا ہے نا کسی بات پہ, میں سارے ریزنز دے دوں 100%. اب دیکھیں میں تو انسان ہوں, سارے دے ہی نہیں سکتی, لیکن اللہ نے قرآن میں تو سارے ریزنز دے دیے, جس کی وجہ سے اب یہ لوگ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں. اتمام مطلب کمپلیٹ ہو گئے سارے ریزنز, پھر بھی ایکسکیوزز بنا رہے ہیں. تب کیا ہوتا ہے؟ تب آتا ہے عذاب. اس سے پہلے عذاب نہیں آتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے دیتے, بلکہ اینڈ میں جا کر سزا ملتی ہے, عذاب ملتا ہے. تو یہ بیسیکلی مشرکین مکہ کو اور باقی لوگوں کو بھی, ہمارے لیے بھی یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے طریقوں کو, اپنے ویز کو دیکھ لیں, سمجھ لیں, سدھار لیں, تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے یہ ہمیں نہ فیس کرنا پڑے. اور یہ کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے, آخری آیتیں سورت کی. قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ, میں نے آپ کو بتایا تھا نا اینڈ میں اسٹریٹجی بتا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, پروفٹ کو, کہ ان حالات میں آپ نے اب کرنا کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ اے لوگوں, قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے حق آ گیا ہے. حق مطلب پیغام آ گیا, کتاب میں, قرآن مجید میں حق ہے, وہ آپ کو پتہ چل گیا. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, تو جس کسی نے بھی اس کی پیروی کی, مطلب اس ہدایت کو مان لیا, تو یقیناً اس نے اس نے ہدایت لی ہے اپنے ہی نفس کے لیے. تو اس نے بیسکلی اپنے نفس کو فائدہ دیا. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو کوئی بھٹک گیا, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے بھٹکنے کے بعد. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, اور نہیں ہوں میں آپ کے اوپر کوئی پہرے دار, کوئی کارساز, یعنی میرا کام کیا ہے؟ صرف بتانا. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں یہ بولیں کہ میرا کام آپ لوگوں کو پیغام دینا ہے, پیغام پہنچانا ہے. اگر آپ اس کو مان لیتے ہیں آپ کا فائدہ ہے, آپ نہیں مانتے آپ گمراہ ہیں, آپ کا نقصان ہے. اللہ نے البتہ الحق جو ہے وہ کلیئرلی بتا دیا ہے, اس سے زیادہ میرا کام نہیں ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ, اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ ساری وحی کو فالو کرتے جائیے. وَاصْبِرْ, اور صبر کیجئے. تو مکہ میں آپ کو پتہ ہے مین حکم کیا تھا؟ صبر کرنے کا حکم تھا, حوصلہ کرنے کا, استقامت سے جمے رہنے کا, اور ایمان پہ کام کرنے کا حکم تھا. مدینہ میں جا کر آیات نازل ہوئی ہیں کہ اب جہاد کیجئے, اب ان کے اگینسٹ جائیے, ان سے فائٹ کیجئے, ان سے بدلہ لیجئے, ٹھیک ہے. مکہ میں کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ, صبر کیجئے. حتیٰ یحکم اللہ, جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا, مطلب صبر کے علاوہ کوئی اور فیصلہ جب تک نہیں آتا نا, تب تک صبر کیجئے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے. تو یہ سورہ یونس کی اینڈنگ تھی, آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اب انشاءاللہ سورہ ہود ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے. ایک سیکنڈ میں سلائیڈ شیئر کرتی ہوں.